ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر وعلا وبارک۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق کی ہے۔ اس کائنات کا مالک اور خالق اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اور یقینی طور پر بلا شک و شبہ، بغیر کسی شک کے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا چیز اس کی مخلوق کی ضرورت ہے اور کیا چیز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ملک العلام نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ اس دنیا میں انسان اپنی مرضیاں کرتا پھرے، اپنی منمانیاں کرتا پھرے، جس انسان کی رائے، جس کی سوچ، جس کا نظریہ اور فکر وہ جو ہو وہ اپنی فکر پر عمل پیرا رہے۔ نہیں، اگر ہر انسان کو اپنی فکر پر چھوڑ دیا جائے، اپنے نظریے پر چھوڑ دیا جائے اور پوچھا نہ جائے تو میرے بھائی رب کی زمین پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر تو معاشرے کا امن و امان ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر تو تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کا نظام بنانے کے بعد، انسان کی تخلیق کرنے کے بعد، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے ایک ایسا نظام دیا ہے، ایسی شریعت انسان کو دی ہے کہ جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے دین دیا ہے، فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے ہاں دین صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور جو دین فطرت کے عین مطابق ہے۔ لیکن یہ انسان اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد کی سوچ سے، لوگوں کے خیالات سے متاثر ہو کر اپنی فطرت کو بگاڑ بیٹھتا ہے، اپنی فطرت سے نکل جاتا ہے، فطرت کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب لوگوں کی فطرت بگڑتی ہے، جب لوگوں کی سوچ بگڑ جاتی ہے، تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے خیالات میں فساد برپا ہوتا ہے، رب کی زمین پر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ فطرت جو ہے، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس فطرت کے مطابق پیدا کیا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اور یہ تو اس کے والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو اس معاشرے پر ہوتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں آ کر یہودی بن جاتا ہے، یا نصرانی بن جاتا ہے، یا مجوسی بن جاتا ہے۔ جب انسان کی فطرت بگڑتی ہے تو کئی بار یہ انسان ملحد بن جاتا ہے، دہریہ بن جاتا ہے، اور کئی بار یہ لبرل بن جاتا ہے۔ اور جب انسان کی فطرت بگڑتی ہے نا میرے بھائی، اللہ کے بندو، تو اس کے اثرات صرف انسانوں پر نہیں ہوتے، بلکہ فطرت کے بگڑنے کے نتیجے میں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے،
اس کے اثرات صرف انسانوں تک نہیں اور بلکہ دیواروں پر بھی ہوتے ہیں، موسموں پر بھی ہوتے ہیں، دریاؤں اور سمندروں پر بھی ہوتے ہیں، رب کی زمین پر رہنے والے جانوروں اور پرندوں پر بھی ہوتے ہیں، اور جنگلات میں رہنے والی مخلوق درندوں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ کا دور خلافت بڑا ہی مختصر ترین دور ہے، صرف 2 سال کا خلافت کا دور ہے، 2 سال خلافت کی آپ نے، لیکن ان 2 سالوں کے اندر رب کی زمین پر عدل کا نظام قائم کیا، انصاف کا نظام قائم کیا، جس سے زمین جو ہے برکتوں سے بھر گئی، رب کی رحمتوں اور نعمتوں سے بھر گئی۔ ایک دن جنگل میں پھرنے والا، بکریاں چرانے والا چرواہا اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے کہتا ہے کہ آج خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہو گئے۔ اب لوگ پریشان ہیں، بھئی اس ٹائم تو ٹیلی فون کا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہی نہیں ہے، بھئی یہاں جنگل میں بیٹھے ہوئے تمہارے پاس خبر کیسے آ گئی؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ آیا وقت کا خلیفہ فوت ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اب اس کے پاس خبر نہیں آئی تھی، لیکن اس نے خود یہ بتایا مجھے لگتا یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ پوچھا بھائی کیسے پتا لگا تمہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں میں اس بات کو نوٹ کر رہا ہوں کہ جنگل کے درندے ہماری بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہی چرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کبھی بھی کسی بکری کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی کوئی جانور کسی پر حملہ نہیں کرتا، لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے ایک درندہ جو ہے بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ مرد مجاہد جو ہے فوت ہو گیا، کہ جس کے عدل کے نظام قائم کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہے وہ جنگل کے درندوں پر بھی اللہ نے رکھے تھے، کہ اس کے وفات کے ساتھ ہی، اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے اس کے اثرات بھی درندوں پر واقع ہو گئے۔ تو میرے بھائی، ہم لوگوں نے اس فطرت کو بگاڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوا؟ ہم نے اپنی اولادوں کی فطرت کو بگاڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ ہم نے ان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آؤٹ آف سورس کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں تعلیمی نظام دے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اور اگر وہ اسلام کے دشمن نہیں بھی ہیں تب بھی اسلام ان کی ترجیح نہیں ہے، تو وہ ہماری اولادوں کو کیا اسلام سکھائیں گے؟ اور وہ ہماری اولادوں کو کون سی فطرت سکھائیں گے؟ فطرت تو وہ ہے جو اللہ کا دین جس نظام پر قائم ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور یہ دین اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے اللہ کا دین محکم ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ ثابت ہے، کسی قسم کی تبدیلی سے مبرہ ہے۔ لیکن ہمارا یہ معاشرہ اس فطرت کو بگاڑنے میں، اس نظام کو بگاڑنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اس فطرت کو بگڑنے کے مناظر، واقعات، منظر وہ آپ سب نے دیکھے ہوں گے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، نئی نئی خبریں سن کر، نئے نئے واقعات سن کر ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ چند ہفتوں قبل ایک نیوز بڑی گردش کر رہی تھی کہ ایمریٹس کی فلائٹ میں ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے سر عام بیٹھ کر جو ہے وہ آپس میں رومانس شروع کر دیا۔ اس بیچاری ایئر ہوسٹس نے ان کو روکا، وہ کہ یہ کام گھر جا کر کرنے والا ہے، کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ یہ ہماری ینگ نسل ہے، یہ ہمارے آنے والی نسل ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور چند دن پہلے جو ہے وہ یورپ کی گود میں بیٹھنے والی کیا کہتی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نکاح لازمی نہیں ہے، نکاح کے بغیر بھی انسان ریلیشن بنا کر رہ سکتا ہے، اور گویا کہ انسانوں اور جانوروں میں فرق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو نظام دیا ہے، جو بہترین خاندانی نظام دیا ہے، نسب نامہ دیا ہے، اللہ نے اولاد کا سسٹم دیا ہے، اللہ نے ہر انسان کا نسب جو ہے بڑا پاک اور صاف اور پاکیزہ اور طاہر رکھا ہے، ہر قسم کے شک و شبوں سے بالا رکھا ہے، صرف اس لیے کہ رب کی زمین پر جو ہے فطرت کے مطابق لوگ رہ سکیں، رب کی زمین پر جو ہے وہ عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے چند دن پہلے ریسنٹلی ایک بیان دے دیا، اور اس بیان میں کیا کہا؟ ویسے تو کبھی کبھار یہ لوگ صحیح بات کرتے ہیں، اور اپنے اس بیان میں کہہ دیا، عورتوں کے لباس سے متعلق بیان دے دیا کہ بھائی جب عورتوں کا لباس ہی صحیح نہیں ہوگا تو لازمی طور پر معاشرے کے اندر فحاشی پھیلے گی، بے حیائی اور بگاڑ پھیلے گا۔ اب اس بات میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن اس بیان کے آنے کے بعد ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا جتنا لبرل مافیا ہے سب کو تکلیف ہو گئی، سب جو ہے وہ اپنا کھانا اٹھا کر میڈیا کے چینلوں کے اوپر آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف اور بے حیائی اور فحاشی کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، او اللہ کے بندو اپنی سمت صحیح رکھو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ اپنے چہرے کو صحیح رکھو، اپنی سمت کا صحیح تعین کرو، اپنا رخ کس طرف کرنا ہے؟ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کے مطابق کرنا ہے۔ اگر تمہاری سمت جو ہے، اگر تمہارا نظریہ اور سوچ جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہوگی تو یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح دین ہے۔ اب ہمارے ہاں جہاں اتنے سارے فتنے ہیں وہاں ماشاءاللہ بعض ایسے سکالرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نئے نئے ڈاکٹر حضرات، نئے نئے انجینئر حضرات جو اپنی اپنی سوچ کے مطابق دین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، اپنا اپنا فلسفہ جو ہے وہ دین بنا کر مارکیٹ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سننے والوں کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، ان کے فالوورز کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے جو اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ حضرت زیاد بن حدیر سے پوچھا، کہا کہ زیاد هل تعرف ما يهدم الاسلام، اے زیاد کیا تم جانتے ہو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کو تباہ کر دیتی ہے؟ ما يهدم الاسلام، کون سی چیز اسلام کو منہدم کر دیتی ہے، اسلام کی بلڈنگ کو بالکل گرا دیتی ہے، زمین بوس کر دیتی ہے، معاشرے کے اندر سے اسلامی رواج، اسلامی عکاسی کو ختم کر دیتی ہے؟ زیاد فرماتے ہیں قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، میں نہیں جانتا کیا چیز ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا زیاد پھر سنو، پھر آپ نے خود بتایا کہ وہ کیا چیز ہے جو دین اسلام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے 3 باتیں بتائیں، ویسے تو بڑی باتیں ہیں لیکن ان میں سے 3 اہم ترین باتیں آپ نے بتائی، سنن دارمی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہدمہ ذلت العالم، یہدمہ ذلت العالم، ایک عالم دین کی گمراہی، ایک عالم دین کی غلطی، عالم دین کا سیدھے رستے سے بہک جانا، یہ دین اسلام کو منہدم کر دیتا ہے۔ اب اس کے اندر تو میرے بھائی ایک عالم دین جو ہے اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، اور جس انسان کا مقام و مرتبہ بڑا ہو، جس کی ذمہ داری بڑی ہو، اس کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اپنے نبی کی بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا نساء النبی
لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی بے حیائی والا کام ہوگا تو تمہیں عام عورتوں سے ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل سزا ملے گی۔ تو ایک عالم دین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرنا۔ اور ہمارے ہاں لوگ کرتے کیا ہیں؟ علماء کو بولنے نہیں دیتے، اور یہ ملکی مسائل ہیں، یہ معاشی مسائل ہیں، یہ معاشرتی مسائل ہیں، یہ اقتصادی مسائل ہیں، عالم دین کی بات نہیں سننی، ماہر اقتصادیات کو بلایا جائے گا، ماہر معاشیات بولے گا۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اور جو بنی اسرائیل گزرے ہیں، بنی اسرائیل قوم، ان کے اندر سیاست کون کرتے تھے؟ تسوسهم الانبیاء، اللہ کے نبی ان کا سیاسی نظام سنبھالتے تھے۔ سیاسی نظام سنبھالنے سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے ہاں سیاسی نظام ہے نہیں، بلکہ ساسا یسوسو سیاسی نظام سے مراد یہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کی رہنمائی کرنا، کسی بھی قوم کی مانیٹرنگ کرنا، کسی بھی قوم کے حالات پر نظر رکھنا، جہاں پر خرابی ہے اس خرابی کی نشاندہی کرنا، اس کی اصلاح کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبیوں والا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا، تو یہ ذمہ داری کن کے سر پر ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے اہل علم جو ہیں، علماء جو ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن افسوس سے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے اس ماشاءاللہ بر صغیر ایشیا میں نا سب سے آسان کام یہی ہے کہ مولوی بننا۔ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں کہ بھائی اس مولوی کے پاس ڈگری کون سی ہے، وہ ایجوکیشن کتنی ہے، پڑھا کہاں سے ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، اس کے اساتذہ اور مشاہد کون سے ہیں، کون سی کتب کا اس نے مطالعہ کیا ہے، اس کے پاس تفسیر کا کون سا علم ہے، حدیث کا کون سا علم ہے، فقہ کا کون سا علم ہے۔ ہمارے پاس جو بھی آدمی جس کا دل کرتا ہے کیمرہ آن کیا، سوشل میڈیا پہ بیٹھا، چند لوگوں کو آگے بٹھایا اور اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا، اپنے عقائد، اپنی سوچ کے مطابق اسلام کی تعلیمات، اسلام کی رہنما، اسلام کی باتیں بیان کرنا شروع کر دی، اسلام کی تشریح کرنا شروع کر دی، اور آگے سننے والے بھی ماشاءاللہ جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی تعداد ان کے فالوورز کی بن جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے اس معاشرے میں کسی عالم دین سے، کسی مولوی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، تو ہوتا کیا ہے؟ سارا معاشرہ جو ہے دین اسلام کے خلاف چڑھ دوڑتا ہے۔ یہ سارا لبرل مافیا جو ہے دین اسلام کو نشانہ بنا لیتے ہیں، مسجدوں اور مدارس کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے 2-4 واقعات ہوئے، لاہور کا واقعہ ہوا، مدرسے کے اندر غلطی پائی گئی، لیکن کسی بھی عالم دین نے اس غلطی کا دفاع نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے اس ملک پر نظر دوڑا کر دیکھیں نا، ہمارے ہاں اگر یہاں کسی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی تاجر ہے تو سارے تاجر اس کے دفاع میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی وکیل غلطی کرتا ہے، سارے وکلاء اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص، کوئی سیاسی آدمی غلطی کرتا ہے، سارے سیاسی لوگ اس کے بیک پہ آ جاتے ہیں۔ وہ لیکن واحد طبقہ فکر ایسا ہے جو علماء کا ہے، اہل علم کا ہے، جنہوں نے کبھی اپنے اندر موجود غلط لوگوں کا دفاع نہیں کیا، اور بلکہ ہم نے تو ہمیشہ یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، اور آپ معاشرے کے اندر شرعی سزاؤں کا نفاذ کریں، اللہ کی حدود کو نافذ کریں۔ اور تمہیں تو اللہ کی حدود ویسے ہی سخت لگتی ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ رب کی زمین پر اللہ کی ایک حد کا نافذ ہو جانا یہ 40 دن بارش برسنے سے بہتر ہے۔ 40 دن تک بارش برسے، زمین پر جو کچھ رحمتیں، برکتیں، فصلیں، پھل ہوں گی، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی ایک حد کو زمین پر نافذ کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں اصل مسئلے کی طرف آتا ہی کوئی نہیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر، ان کالجوں کے اندر یہ ٹیچرز حضرات، سائنس پڑھانے والے، دیگر کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے اسلامی یونیورسٹی کے اندر بھی واقعہ ہوا، لیکن کوئی اس پر ڈسکس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر کسی داڑھی رکھے ہوئے انسان کی غلطی مل جاتی ہے تو پورا میڈیا چڑھ دوڑتا ہے،
اصل میں یہ لوگ مولوی کے خلاف نہیں بول رہے ہوتے. وہ اشفاق مرحوم نے بڑی صحیح بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ اصل میں قرآن و حدیث پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں, اصل میں یہ اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرنا چاہتے ہیں, اصل میں یہ دین اسلام کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولنا چاہتے ہیں, لیکن مجبور ہیں کہ دین اسلام کے خلاف نہیں بول پاتے, جس کی بنا پر علماء کے خلاف بولتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی, اللہ کے بندو, پیغام صرف اتنا دینا مقصود ہے, صرف یہ میسج دینا مقصود ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرنا, اپنے اس ماحول کو, اولادوں کو اسلام کے فطری نظام کے مطابق ڈھالنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, اے ایمان والو, خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی آگ سے, جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور خرابیاں آ چکی ہیں, جتنا خرابیاں اور بگاڑ آ چکا ہے, میرے بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ مالک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے. اب اس فساد کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, ان لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں, لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور اللہ انہیں تھوڑا بہت عذاب چکھاتا ہے, پورا نہیں. اور اس عذاب کو چکھانے کا مطلب کیا ہے؟ لعلہم یرجعون, مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں, تاکہ واپسی کا راستہ اختیار کر لیں. اور آخری بات حدیث رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع, لوگوں جب تم اپنی دنیا کے اندر مصروف ہو جاؤ, کاروباروں کے اندر خوش رہنے لگ جاؤ, اپنی کھیتی باڑی کی فکر کر دو, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو, اللہ کے دین کی فکر کو چھوڑ دو گے, دین تمہاری ترجیح نہیں ہوگا نا, سلط اللہ علیکم الذلہ, اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا, اللہ مسلمانوں پر ذلت کو مسلط کر دے گا. اور آگے فرمایا لا ينزعه, اللہ اس وقت تک اس ذلت کو واپس نہیں کرے گا حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ تم واپس دین کی طرف نہیں جاتے, جب تک دوبارہ دین ہی تمہاری ترجیح نہیں بنتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہماری حالات پر رحم فرمائے, اللہ ہمارے ملکی حالات کو بہتر فرمائے, اللہ کتاب و سنت کا نفاذ فرمائے, جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.